نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیو، جنات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ دنیا کے اندر کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس بات کا ہے کہ کیا جو جنات ہوتے ہیں یہ انسان کی صورت میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں۔ تو ان واقعات کو بھی ہم کوشش یہی کریں گے کہ انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں یا مستند کتابوں کے حوالے سے ان کو بیان کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ایک بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ جس طرح سے انسانوں کے اندر یہ محاورہ ہے کہ کوئی انسان اگر نیکی کے کام میں بہت آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے تو سارے لوگ اس کو فرشتے کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں انسان تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان بہت برا کام کرتا ہے تو سارے اس کو محاورتاً یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ تو شیطان ہے کہ شیطان۔ تو اسی طرح سے احادیث مبارکہ کے اندر جو واقعات آتے ہیں کہ شیطان کبھی کس صورت میں آیا کرتا تھا، تو وہ بھی حقیقت میں ایک جنات کی ایک قسم ہوا کرتی ہے، جو اگر جس صورت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اس کو بدلتی ہوئی صورت میں جب اس کو دیکھا تو جنات کو، لیکن ان کی حرکت ایسی تھی کہ ان کو شیطان کہا گیا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو کچھ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ دار الندوہ میں جو مشرکین مکہ تھے یہ سارے جمع ہو گئے، صرف اسی وجہ سے کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کا رویہ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل ختم کر دیں۔ تو دار الندوہ میں وہ جمع ہوئے، تو وہاں پر جو شیطان تھا یہ ایک صورت میں آیا، اور وہ ایک بوڑھے کی صورت میں آیا، اور یہ اپنے آپ کو کہلانے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں، جو میں تمہارے متعلق میں نے بات سنی تھی کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کمیٹی رکھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں بھی آپ کے پاس آیا ہوں، میٹنگ وغیرہ میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں کہ میں بھی آپ کو اپنی طرف سے کوئی رائے دے سکوں۔ اور وہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہنے لگا کہ دیکھو، میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، میرا تجربہ بھی آپ سے زیادہ ہے، اس لیے جو بھی تم نے منصوبہ بنایا ہوا ہے مجھے مکمل طرح سے اس سے آگاہ کر لینا، کوئی بات مجھ سے چھپانا نہیں۔ تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ ہمارے منصوبے کا بہت بڑا معاون نظر آتا ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہ جو ان کو اپنے نظرے دل میں آ رہے تھے وہ سارے ان کے سامنے کھل کر بیان کرنے لگے۔ تو ان میں سے پہلے ابو البختری جو تھا وہ بولنے لگا۔ ابو البختری کہنے لگا کہ میری رائے یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، جس میں صرف ایک ہی سوراخ ہو، جہاں سے اس کو کھانا بھی دے سکیں اور پانی وغیرہ بھی اس کو دے سکیں، تاکہ وہ صرف زندہ رہ سکیں، اور آہستہ آہستہ وہ اسی کے اندر گھٹ کر اور ختم ہو جائے۔ اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس پر جو شیخ نجد تھا، یعنی حقیقت میں تو یہ جن تھا جو انسانی صورت میں آیا ہوا تھا، اور مشرکین جنات میں سے تھا، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ان کے بھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جس طرح سے انسانوں کے اندر کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ کفار ہوا کرتے ہیں، اسی طرح سے جنات کے اندر بھی کچھ مسلمان ہوا کرتے ہیں اور کچھ مشرکین وغیرہ ہوا کرتے ہیں، کچھ کافر ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو شیخ نجد تھا یہ بھی حقیقت میں جنوں میں سے ایک جن تھا جو اس روپ میں آیا ہوا تھا۔ تو شیخ نجد کہنے لگا کہ یہ تم کیسی پاگلوں والی بات کرتے ہو، اور اگر کیا تم ایسا کرو گے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں یہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، یہ تمہارا تماشا دیکھیں گے، وہ ضرور اس کا اقدام کے خلاف کوئی نہ خود اپنا قدم اٹھائیں گے، لہٰذا یہ رائے تمہاری اچھی نہیں لگتی۔ اس کے بعد ہشام بن عمر وہ اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک اونٹ پر بٹھایا جائے اور اس اونٹ کو یہاں سے شہر سے نکالا جائے تاکہ وہ ہمارے شہر سے نکل جائے، نہ ہمارے شہر میں رہے گا اور نہ ہمارے خلاف کوئی منصوبہ وغیرہ بنائے گا۔ اس پر بھی شیخ نجد کہنے لگا کہ تم کیسی احمقوں والی بات کرتے ہو، تم سوچو صحیح کہ تم آپس میں کتنے گرویدہ تھے اور اپنے معاملے میں کتنے سرگرم تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تمہارے اوپر کتنا غالب ہو گیا کہ تمہارے ہی لوگوں میں سے کافی لوگوں کو اس نے اپنا مرید بنا لیا۔ لہٰذا یہ اگر کسی دوسرے شہر میں جائے گا تو وہاں کے لوگوں کو اپنا مرید بنا لے گا، اپنے مسخر کر دے گا، پھر وہ وہاں والے جو لوگ ہیں یہ تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ پھر سارے جو وہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے دارالندوے میں، تو وہ شیخ نجد کی یہ بات سن کر وہ بھی اس سے متحیر ہو گئے اور بہت خوش ہو گئے کہ یہ جو شیخ نجد ہماری باتیں سوچ رہا ہے یہ بہت ہمارے لحاظ سے اچھی باتیں سوچ رہا ہے۔ اس کے بعد جو مشرکین کا سب سے بڑا سردار تھا یعنی ابو جہل، اس ملعون نے یہ رائے پیش کی کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی قبائل ہیں سب قبیلوں کے لوگوں کو آپس میں جمع کر دیا جائے اور سارے مل کر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کر دیں گے تو جو بنو ہاشم والے ہیں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے جو ہیں وہ ان سب قبائل کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم سے یہ فیصلہ مانگے گے، خون کی دیت جو ہے وہی مانگے گے، تو ہم سارے آپس میں مل کر جو ہے اس کی دیت ادا کر دیں گے۔ تو شیخ نجد جو ملعون تھا وہ کہنے لگا کہ تیری رائے بالکل اچھی معلوم ہوتی ہے اور لہٰذا اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بطور وحی کے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آگاہ کیا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے میں نے ہجرت مدینہ کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا آپ راتوں رات وہاں مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ اور جو مشرکین کی جو یہ دارالندوہ میں جو حرکت ہوئی تھی، یہ جو ان کی یعنی میٹنگ وغیرہ ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے آگاہ کر دیا گیا۔ اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ آئیں اور رات کو میرے بستر پر آ کر سو جائیں اور میری جو چادر ہے یہ اپنے اوپر اوڑھے ہوئے آپ سو جائیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں سلانا صرف اس وجہ سے تھا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لوگوں کی رکھی ہوئی امانتیں تھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بطور امانت کے ادا کر سکیں۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں بلوایا، اس کو یہ نصیحتیں وغیرہ کی کہ جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں یہ امانتیں آپ ان تک پہنچائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکل رہے تھے تو اس وقت یہ جو مشرکین مکہ تھے، جو بھی مشرک تھے، بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے، یہ سارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے، صرف اسی انتظار میں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو یہ سارے ان کو اپنی تلواروں سے ختم کر دیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے اور انا وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ آیت یا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ آیتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی بھری مٹی کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر یہ آیتیں پڑھ کر جب اس کو پھونک ماری تو اللہ پاک کے حکم سے یہ جو مٹی تھی یہ سارے جو مشرکین مکہ وہاں کھڑے ہوئے تھے سب کی آنکھوں میں چلی گئی اور سارے کے سارے تھوڑی دیر کے لیے اندھے ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی آسانی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ تو اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ انسانوں کی صورت اپنا سکتے ہیں۔ یہ جو شیخ نجد تھا، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ احادیث مبارکہ کے اندر جن یعنی جنات کو شیاطین کہا گیا ہے، شیاطین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہر وہ شیطان، ہر وہ انسان ہو یا جن ہو جو متکبر ہو، جو سرکش ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے نظر میں شیطان کہا گیا ہے۔
کیونکہ شیطان کی جو معنی ہے اس کی معنی یہی ہے کہ متکبر بھی اس کی معنی ہو سکتی ہے، حاسد بھی اس کی معنی ہو سکتی ہے، اور سرکش بھی اس کی معنی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا جو احادیث مبارکہ کے اندر جو اس قسم کے واقعات آتے ہیں یہ حقیقت میں جو مشرکین جنات ہوتے ہیں یہ ان کے واقعات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ سراقہ بن مالک کا آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ وہ جا رہے تھے، یعنی مشرکین مکہ جب جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت سراقہ کا واقعہ پیش آیا، جو انشاءاللہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں۔